مکرم طاہر محمود احمد صاحب شہید بن مکرم سعید احمد صاحب مرحوم، یہ کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ کے رہنے والے تھے۔ 1953 میں آپ کے والد صاحب خاندان میں پہلے احمدی ہوئے۔ 1993 میں لاہور منتقل ہو گئے۔ شہید مرحوم نے کوٹ ادو سے میٹرک کیا، پھر ایک پرائیویٹ ملازمت اختیار کر لی، پھر ملیشیا چلے گئے۔ تھوڑے سے ذہنی طور پر پسماندہ بھی تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 53 سال تھی۔ مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں ان کی شہادت ہوئی۔ اور جمعہ پر آنے سے قبل حلقے کے صدر صاحب کے گھر گئے تو صدر صاحب نے ویسے مذاقاً کہہ دیا کہ چلو میں تمہیں جمعہ پڑھا کر لاتا ہوں۔ اس طرح صدر صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ مسجد بیت النور گئے تھے، ورنہ اکثر ٹھوکر نیاز بیک سینٹر یا کبھی کبھی دار الذکر جا کر نماز جمعہ ادا کرتے تھے، اور وہیں ان کی شہادت ہوئی۔ رات شام 7 بجے ان کی شہادت کا علم ہوا۔ چھاتی میں 2 گولیاں اور ماتھے پر 1 گولی لگی ہوئی تھی۔ بڑے دبنگ احمدی تھے، زندگی میں بھی کہتے تھے کہ میں گولیوں سے نہیں ڈرتا، میں نے شہید ہی ہونا ہے۔ سارے علاقے میں واقفیت تھی، مخلص اور جذباتی احمدی تھے، اور ہر راہ چلتے کو السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ سید ارشاد علی صاحب شہید ابن مکرم سید سمیع اللہ صاحب شہید مرحوم کوچہ میر حسام الدین سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا حضرت سید خصلت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نانا حضرت سید میر حامد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیالکوٹی صحابی تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رفقائے خاص میں شامل تھے۔ سیالکوٹ میں قیام کے دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے گھر قیام کیا۔ ان کے والد صاحب جامعہ احمدیہ چنیوٹ اور روا کے پرنسپل رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا گھر جماعت کو وقف کر دیا تھا۔ شہید مرحوم BA کے بعد مقابلے کے امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہوئے اور ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ گارڈن ٹاؤن میں اس وقت سیکٹری مال کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ مسجد بیت النور میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جانے سے قبل گھر میں سینے پر ہاتھ باندھے لیٹے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج سکون کرنے کو دل چاہ رہا ہے، جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ پھر اٹھ کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھوڑی دیر بعد، اور جاتے ہوئے آواز دی کہ میں جا رہا ہوں۔ پھر دوسری دفعہ کہا کہ میں جا ہی رہا ہوں۔ داماد کے ساتھ بیت النور میں باہر سین میں پڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ شروع کے حملے میں کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو فوری طور پر ہال کے اندر بھجوا دیا گیا، جہاں ان کی شہادت ہوئی۔ جسم پر 3 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ کافی سال قبل شہید مرحوم نے بتایا کہ ان کو آواز آئی کہ انی رافعوں کا و متوفی کا، شاید الٹا سننے والے نے بیان کرنے والے نے لکھ دیا ہو سکتا ہے انی متوفی کا و رافعوں کا ہو۔ بہرحال جو بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے۔ شہادت سے 15-20 دن پہلے کہتے ہیں مجھے آواز آئی کہ وی ریسیو یو ود اوپن آرمز ود ریڈ کارپیٹ۔ شہید مرحوم نے شہادت سے چند دن قبل خواب میں ایک گھر دیکھا جس میں ایک خوبصورت بگی آ کر رکی، اور آواز آئی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ اپنے گزشتہ 1.5-2 ماہ سے کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی طرح دین کی خدمت نہیں کر سکا، اس سے بڑے پریشان تھے۔ حقوق العباد کی ادائیگی ان کا خاص وصف تھا، صلہ رحمی کرنے والے تھے اور بڑے زندہ دل آدمی تھے۔ مکرم نور الامین صاحب شہید ابن مکرم نذیر نسیم صاحب شہید مرحوم راولپنڈی میں پیدا ہوئے، وہیں سے میٹرک کیا۔ اس کے بعد نیوی میں بطور فوٹوگرافر بھرتی ہو گئے۔ ان کے دادا حضرت پیر فیض صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف اٹک صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، جب ان کے پڑنانا مکرم بابو عبدالغفار صاحب جو امیر ضلع حیدرآباد رہے اور خدا کی راہ میں شہید ہوئے۔ مجلس خدام الاحمدیہ کے بڑے ذمہ دار اور محنتی رکن تھے۔ منصب عمومی حلقہ ماڈل ٹاؤن خدمت سر انجام دے رہے تھے۔
کلوز سرکٹ سسٹم کی مانیٹرنگ کرتے رہے جو لگایا تھا مسجد میں. کچھ عرصے کے لیے کراچی چلے گئے. شہادت کے وقت ان کی عمر 39 سال تھی اور مسجد دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی. ثانیہ کے دوران ان کا اپنے گھر والوں کو اور دوستوں کو فون آیا کہ میں ایسی جگہ پر ہوں کہ اگر چاہوں تو نکل سکتا ہوں، لیکن میری یہاں ڈیوٹی ہے. یہ دارالذکر کے صحن میں بڑی ڈش انٹینا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. وہیں گرنیڈ لگنے سے شہید ہوئے. شہید مرحوم کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ بے انتہا خوبیوں کے مالک تھے. جمعہ کو جب 2 بجے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ خیریت سے ہوں. میں نے کہا کہ آپ وہاں سے نکل آئیں، تو انہوں نے کہا یہاں بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا. بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، خاص طور پر وقف 9 بچوں کے بارے میں، اور جماعتی ڈیوٹیوں میں ہمیشہ پیش رہے. چودھری محمد مالک صاحب چدر شہید ابن مکرم چودھری فتح محمد صاحب. شہید مرحوم کے آباء و اجداد گکھڑ منڈی کے رہنے والے تھے. وہاں سے گجرانوالہ اور پھر لاہور شفٹ ہو گئے. ان کی پیدائش سے قبل ہی ان کے والد صاحب وفات پا گئے تھے. میٹرک میں پڑھتے تھے کہ والدہ نے بازو میں پہنی سونے کی چوڑی اتار کر ہاتھ دے دی کہ جا کر پڑھو. مرے کالج سیالکوٹ سے BA کیا. اسٹوڈنٹ جیل کی نوکری ملتی تھی لیکن نہیں کی، بلکہ ذمہ دارہ کرتے رہے. اسی سے بچوں کو تعلیم دلوائی. شہادت کے وقت ان کی عمر 93 سال تھی اور موسی بھی تھے. اب اس عمر میں جانا تو تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ عطا فرمایا. مسجد بیت النور میں ان کی شہادت ہوئی. اہل خانہ بتاتے ہیں کہ ان کو بڑھاپے کی وجہ سے بھولنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے قریباً 7-8 جمعے چھوڑے، اور 28 مئی کو جمعہ پر جانے کے لیے بہت ضد کر رہے تھے. ان کی بہو بتاتی ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ باہر موسم ٹھیک نہیں ہے، آندھی چل رہی ہے، اس لیے آپ جمعہ پر نہ جائیں. بچوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ جمعہ پر نہ جائیں، لیکن نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تیار ہو کر گھر سے چلے گئے. عموماً مسجد کے صحن میں کرسی پر بیٹھ کر نماز جمعہ ادا کرتے تھے. ہمیشہ کی طرح ثانیہ کے روز بھی صحن میں ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور حملے کے شروع میں ہی گولیاں لگنے سے شہادت ہو گئی. بہت امن پسند تھے، کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب بہت شوق سے پڑھتے تھے اور گھر والوں کو بھی تلقین کرتے تھے. ان کے صاحبزادے داؤد احمد صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں نے MA اکنامکس پاس کیا تو والد صاحب سے ملازمت کی اجازت چاہی تو انہوں نے جواب دیا کہ میری نوکری کر لو. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم باقاعدہ دفتر کی طرح تیار ہو کر صبح 9 بجے آنا، درمیان میں وقفہ بھی ہوگا اور شام 5 بجے چھٹی ہو جایا کرے گی، اور یہاں میز پر بیٹھ جاؤ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں پڑھا کرو، اور جتنی تنخواہ ملنے کی تمہیں امید ہے اپنی نوکری سے اتنی تنخواہ تمہیں میں دے دیا کروں گا. تو کتابیں پڑھوانے کے بعد اس نوکری سے فارغ کیا. پھر تو بچپن سے لے کر شادی تک بچوں کی اس طرح تربیت کی. بچپن سے لے کر شادی تک اذان کے وقت سب بچوں کے دروازے کھٹکھٹاتے اور جب تک انہیں اٹھا نہیں لیتے تھے نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر وضو کروا کے گھر میں باجماعت نماز ادا ہوتی تھی. بچوں کی تربیت کے لیے کبھی بھی نہیں مارا، اور یہی ان کے لڑکے کہتے ہیں مجھے یہ فلسفہ سمجھاتے تھے کہ بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کی ہمدردی ہے، یہی ہمدردی ہے، اور مار پیٹ سے تربیت نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ جب بھی میری آنکھ کھلتی میں نے رو رو کر ان کو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی دیکھا رات کو. انیس 1974 میں ایک لڑکے کہتے ہیں کہ ہم سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ میں تھے. حالات خراب ہونے پر کافی احمدی احباب ہمارے گھر میں جمع ہو گئے اور 1.5-2 ماہ ان کا کیمپ ہمارے گھر کے پاس تھا. چنانچہ ان سب کی بہت خدمت کی، بہت دیانتدار تھے، جھوٹ تو منہ سے نکلتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ سچ بولا اور سچ کا ساتھ دیا، اور سارے خاندان کی کہہ کر وصیت کروائی. شیخ ساجد نعیم صاحب شہید ابن مکرم شیخ امیر احمد صاحب. شہید مرحوم کے آباء و اجداد کا تعلق بھیرے سے تھا. انہوں نے لاہور سے BA کیا، راولپنڈی میں MCB بینک میں گریڈ 3 کے آفیسر بھرتی ہوئے اور 2003 میں بطور مینیجر ریٹائرمنٹ لی. بچے چونکہ لاہور میں تھے اس لیے لاہور آ گئے.
مکرم شیخ محمد یوسف قمر صاحب امیر ضلع قصور کے برادر نسبتی تھے۔ شہید مرحوم مجلس انصار اللہ کے بہت ہی ذمہ دار رکن تھے اور بطور نائب منظم تعلیم القرآن خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 59 سال تھی۔ نظام وصیت میں شامل تھے، شمولیت کے لیے درخواست دی ہوئی تھی، مثل نمبر مل چکا تھا۔ مسجد بیت النور میں ان کی شہادت ہوئی۔